بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی کا پروگرام بے نقاب۔ ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں سابق صدر پریس کلب ہجیرہ اور ہجیرہ کی جانی پہچانی شخصیت، سیاسی میدان میں چمکتے ہوئے ستارے، جنہوں نے 4 مرتبہ اسمبلی کا الیکشن لڑا اور باقی دیگر سیاسی اور سماجی کاموں میں ہمیشہ پیش رہے۔ میرے امراد کاشان مسعود صاحب۔ کاشان مسعود صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو جموں کشمیر ٹی وی کے پروگرام بے نقاب پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، آپ نے 4 مرتبہ اسمبلی کا الیکشن لڑا اور ابھی کچھ ہی روز قبل یہاں پر بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ پونچھ ڈویژن میں ہوا۔ سر، کیا یہ الیکشن صاف و شفاف ہوئے؟ آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ جی، بہت شکریہ ملک صاحب۔ الیکشن ہوئے ہیں، ابھی صاف ہیں یا شفاف ہیں یہ تو آہستہ آہستہ وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ الیکشن ہو گئے، ہم کہیں گے کہ کامیاب ہو گئے الیکشن۔ 31 سال کے بعد جو جمہور ٹوٹا ہے اس پہ ظاہر ہے آپ بھی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی بالکل، میں سیاسی کارکن ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی چیز ہے جو نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سماج میں سیاست کے اندر بہت ساری ملاوٹ ہو گئی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ اب اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائے گا۔ اچھا سر، آپ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، آپ نے کسی پینل کی سپورٹ کی ہے یا آپ نے کسی پارٹی کے امیدواران کی سپورٹ کی ہے؟ جی، پینل تو نہیں تھا، آزاد امیدوار تھے، ہم ان کی حمایت کر رہے تھے، تو اللہ کے فضل سے میونسپل کمیٹی کی حد تک آپ آزاد امیدواروں کی حمایت کر رہے تھے؟ جی، میونسپل کمیٹی میں بھی اور مختلف جگہوں پہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی ہمارے یونین کونسل کے اندر بھی، تو اس میں ہم بالکل بباغ دل اوپن ہو کے ایسا کر رہے تھے۔ سر، کس قدر آپ کامیاب ہوئے اپنے مشن میں؟ اللہ کے فضل سے کامیاب ہیں، کامیاب۔ اچھا، اب لوگوں کی نظریں ہیں، یہ جو ہجیرہ شہر کی میونسپل کمیٹی ہے اس میں میرے خیال میں 7 وارڈیں ہیں شہری، جن میں سے 3 پہ ایک پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہیں ٹکٹ ہولڈر، اور 4 پہ آزاد امیدوار ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 4 امیدوار مل کر اپنا چیئرمین بنا لیں گے؟ جی، ابھی تک تو ہمیں جو پہلی کامیابی ملی ہے، ہم شکر گزار ہیں اپنے سیاسی لوگوں کے، سیاست سے وابستہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم آزاد حیثیت میں الیکشن میں جائیں گے، اور یہ فیصلہ کرنا ہی بڑی بات تھی اور اس پہ ٹھہرے بھی، تو اس میں بھی کامیابی بھی ملی ہے۔ ہم نے اس شہر کے اندر 4 ہمارے بڑے امیدوار آئے، جن میں سے 5 آئے اور 4 جیت گئے، اور ایک ہمارے بالکل قریب سے رہ گئے، خواجہ اشرف صاحب، تو اس کے باوجود پھر ہم نے ان کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کی، خاصی حد تک کامیابی رہی۔ دوسری طرف سے کوئی بھی سیاسی پارٹی ماسوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساری سیاسی پارٹیاں میدان سے بھاگ گئی، کوئی بھی اپنا رول دینے کے لیے تیار نہیں تھی، تو آزاد حیثیت میں بغیر کسی پیکج کے، بغیر کوئی لالچ دیے ہوئے، اپنی سیاسی بصیرت کی بنیاد پہ، سیاسی جدوجہد کی بنیاد پہ ہمارے جو لوگ تھے وہ سینہ تان کے کھڑے تھے، تو پارٹیاں بھی اپنی اپنی جو ہے تو وہ پروگرام لے کے آتی ہیں، دلکشیاں بھی پھینکتی ہیں، تو ایسے میں یہ جو چیئرمین شپ ہے، یہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھے کوئی پارٹی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک ممبر لے کے بنا لیں گے تو یہ اس کو ہضم نہیں ہوگی۔ سر، یہ تو بہت آسان کام ہے ان کے لیے، چونکہ 3 تو ان کے پاس ہیں اور کسی کو بھی اپنے ساتھ ملا کر وہ چیئرمین شپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بظاہر یہ آسان لگتا ہے، لیکن ہم نے اتنی مشکلات ان کے لیے پیدا کر دی ہیں ہمارے لوگوں نے، وہ جو جیت کے آئے ہوئے ہیں اس کا سہرا ان کو جاتا ہے، ان کے ووٹر سپورٹر کو جاتا ہے کہ وہ کھڑے ہیں میدان میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے معیار سے گر کے اپنا رول دے رہی ہے، اور یہ مستقبل میں اس کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا، کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ہر امیدوار کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو چیئرمین بناتے ہیں آزاد حیثیت میں، ہم آپ کو 3 ووٹ دیتے ہیں۔ جب ایک پارٹی جو یہاں پہ وہ رول کرتی رہی ہے، وہ اس سطح پہ آ گئی ہے کہ وہ 4 آزاد جیتنے والوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ بنے، صبح ایک کے پاس ہوتے ہیں، دن کو دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، دوپہر کو تیسرے کے پاس ہوتے ہیں،
شام اور رات کو چوتھے کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں رہی ہے۔ تو ایسے میں جب انہوں نے ہر امیدوار کو ایک لولی پاپ دینے کی کوشش کی ہوئی ہے، اگر فوری طور پہ ایسے کو نتائج حاصل کر بھی لیے انہوں نے، تو وہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو ہم سیاسی طور پہ کھیلیں گے، آخری وقت تک کھیلیں گے۔ ہمیں چیئرمین شپ سے زیادہ ہمیں اس میدان میں لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنا، اس کے لیے کھیلنا زیادہ ہم بہتر سمجھیں گے۔ سر سیاست میں سب کچھ کہتے ہیں کہ جائز ہوتا ہے، تو یہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ کسی کو بھی وہ آفر دے کر اپنے ساتھ ملا کر چیئرمین شپ اسی کے حوالے کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی اپوزیشن زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، تو ان کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو جو بے صبری کے علامات انہوں نے کراس کیے، تو یہ عوام دیکھے گی، آپ کا کیمرہ دیکھے گی، آپ کا یہ بے نقاب پروگرام لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ چیئرمین شپ جو میونسپل کمیٹی اجیرہ کی ہے، یہ درد سر بن کے آئے گی سامنے۔ سر کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ الیکشن تو ہارتے رہے ہیں لیکن سیاست آپ جیتتے رہے ہیں، تو اس چیئرمین شپ کا کیا ہوگا؟ چیئرمین شپ گھومے گی، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ اور بھی انوالو ہوں گے، سیاسی کردار سامنے آئیں گے۔ تو ایک ہی پارٹی ہے، دوسری جو پارٹیاں ہیں وہ پس پردہ چلی گئی ہیں، کیونکہ میدان میں ہے کوئی نہیں ہے، ایک آزاد امیدوار ہیں اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ کوئی پارٹی اور رول دے نہیں رہی ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچ کے لا سکے۔ ہاں، وہ یہ ضرور کر رہے ہیں کہ ایک بات پہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں کہ ان کو یہ بات چبھ رہی ہے کہ آزاد امیدوار کیوں جیت کے آگے۔ انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے، آزاد امیدواروں کو ہرانے کی کوشش کی ہے، پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی رہی ہیں، اس کے باوجود ان کے من پسند نتائج نہیں آئے۔ اب جو یہ صورت ہے، ایسی صورت میں اگر وہ کسی ممبر کو فریب دے بھی دیتے ہیں، اس کو لالی پاپ دے بھی دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے دوسرا بھی تیار بیٹھا ہے، اس کے پیچھے تیسرا بھی تیار بیٹھا ہے، اس کے پیچھے چوتھا بھی تیار بیٹھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہاں پہ ایگزسٹ کرے گی؟ اگر یہ چیئرمین شپ لے گی تو کس کو دے گی، کس کے ساتھ؟ یہ جو قرآن پاک پہ حلف دینا لینا ووٹر سے کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا کہ ان کے ساتھ، یہ کس نے کیا؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو سوشلسٹ پارٹی کرتی ہے وہ مذہب کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ اگر اس کی وہ تردید کر دیں تو؟ جو سپارہ استعمال کر رہے ہیں تو تردید کرتے ہوئے کیا ہوگا ان کو؟ جو ووٹ کے لیے اچھا، یہ بعض گشت سنائی دے رہی ہے کہ گزشتہ ایک ہفتہ سے آپ جوڑ توڑ میں مصروف رہے ہیں لیکن آخر پہ آپ ناکام ہو گئے۔ جی، ہم ناکام نہیں ہوئے، ہمارا جوڑ توڑ جاری ہے۔ جو سیاسی کھیل ہے ہم نے اکٹھا کیا، ہم نے کوشش جاری رکھی ہوئی ہے کہ آزاد حیثیت میں جو لوگ جیت کے آئے تھے وہ زیادہ بہتر پروگرام رکھتے ہیں اپنے اندر، انہوں نے سٹینڈ کیا ہوا ہے، وہ جرت اور بہادری سے آئے ہیں، لوگوں نے ان کو اعتماد دیا ہے، تو ان کو پورا موقع ملنا چاہیے یہاں کی شہری حکومت بنانے کا، اور وہ یہاں کے وسائل استعمال کریں، یہاں کو اس کو ری ڈیزائن کریں، سجیرہ سٹی کو۔ یہاں کی حالت دیکھیں، آپ ٹریفک کا نظام دیکھیں، یہاں سڑکوں کی حالت دیکھیں، تنگ اور تاریک گلیاں دیکھیں، یہاں کسی بھی شعبے کا نظام آپ دیکھ لیں۔ انتظامیہ ہماری ہے، وہ پچھلے جو اے سی صاحبان تھے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، اپنی کارکردگی بتائی۔ نئے اے سی صاحب ابھی تک تو کوئی بالکل سرے سے رول دے ہی نہیں سکے، ان کو میرے خیال میں یہی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اے سی ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یا وہ الیکشن کے چند روز قبل آئے۔ ہاں جی، وہ انہی مشکلات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید الیکشن کا وقت تھا تو وہ گزر گئے، لیکن شاید وہ ابھی تک سامنے سے کاثر ہیں، یا موسم سرد جو ہے تو وہ بھی ان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو جو رول جو بنا کے گئے پچھلے دو صاحبان، اس کو جاری رکھنے کی ضرورت تھی۔ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ جو خالصہ سرکار ہیں، جو تجاوزات کی ہوئی ہیں لوگوں نے، غیر قانونی تعمیر کی ہوئی ہے، محکمہ مال سے ملی بھگت کر کے انہوں نے زمینیں اپنے نام الاٹ کی ہوئی ہیں، وہ کینسل کریں، تعمیرات ختم کریں، اور ہماری انتظامیہ اوپر کمشنر سے لے کر نیچے تک تو انہی لوگوں کو واپس تصدیق دیے جا رہے ہیں۔ یہ تو حال ہے شہر کا، اس کی وجہ سر یہ اب تو یہ جو اختیارات ہے نجلی سطح پر منتقل ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، تو اب تو رول ملنا چاہیے عوام کی طرف سے، ان نمائندوں کی وساطت سے۔ دیکھیں، نمائندے آئیں گے، نمائندے اپنے رول کا تعین کریں گے۔ ابھی تو ایک طویل ترین عرصے کے بعد الیکشن ختم ہوئے، بیچاروں کو اختیار تو کوئی نہیں ملا، ابھی تو حکومتیں ہی نہیں بنی ہیں، ابھی تو اے سی صاحبان ہی چلا رہے ہیں، ڈی سی صاحبان چلا رہے ہیں، کمشنر چلا رہے ہیں۔ تو ہماری انتظامیہ، سچی بات ہے، پونچھ کی انتظامیہ تو مکمل طور پہ ناکام ہے لوگوں کو ریلیف دینے میں، قانون پر عمل درآمد کرنے میں۔ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ یہاں پہ کمشنر نہیں چل رہا ہے، وہ لوگوں کو تصدیق کیے جا رہا ہے کہ آپ کی یہ زمین جائز ہے۔
تو مجھے بتائیں کہ اس ریاست کا پھر کیا ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ کی یہ توہین نہیں ہو رہی ہے کہ اس نے 6 ماہ سے جو لسٹیں مانگی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو خالصہ سرکار پہ الاٹمنٹ نہ دی جائیں، ہے بھی تو کینسل کریں، اس کے بعد بھی فیصلہ جات یہ ابھی ایک نیا جو ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ کچھ کنال پہ نیا پاکستان سکیم بنائی جا رہی ہے، راولہ کوٹ میں کام ہو رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی کہ جو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ جو خالصہ سرکار پر قابض ہیں ان کو بے دخل کرے، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ نے ٹھیک ڈائریکشن دی ہے نا، ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں ہر آدمی ایک مافیا کی شکل میں آگے آ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے محکمہ مال سے ملی بھگت کروں، جس کا جو اختیار ہے، جس کی حکومت ہے، یا جس کے پاس مالی وسائل ہیں، یا جو ان کا الائی ہے، وہ آپ دیکھیں محکمہ مال کے لوگوں کو دیکھیں ان کے پاس کتنی زمینیں، وہ خواہ ریٹائر ہیں یا موجود ہیں۔ ہاں نئے لوگ آئے ہیں پڑھے لکھے، انہوں نے بہتری کی ہے، لیکن افسوسناک فیصلہ جات آ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہونے کے باوجود بھی۔ گلیاں کوئی نہیں کھل رہی ہیں، گیل جو مہاراجے کی تھی ابھی تک اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ انتظامیہ کو سروے کرتے ہوئے پوری عمر گزر جائے گی، 73-74 برس آزاد کشمیر کی عمر ہو گئی ہے، اور پاکستان کے اندر آپریشن ہوئے، آزاد کشمیر میں ایک نام کا بھی آپریشن ہوا ہے، وہ مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ ان سے ایک تحصیل و ایک شہر، چھوٹا سا ٹاؤن و قصبے نہیں مکمل ہو رہے ہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ لوگوں کی دنیا کے سامنے جگہ سائی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس گاڑیوں کے لیے جگہ نہیں، جگہ ہونے کے باوجود بھی ہے، پراپر اڈے نہیں ہیں، سٹینڈ کوئی نہیں ہے۔ سڑکوں کی حالت آپ دیکھ لیں، جو بھی تعمیر کرتا ہے وہ آگے ہی آ رہا ہے، جو بھی تعمیر کرتا ہے وہ اس نے اپنے ساتھ ایک نام کا لائقہ لگایا ہوا ہے، اور وہ کہیں سے سفارش لے کے آتا ہے تو وہ سڑک کی چوڑائی کم کر رہے ہیں۔ سر ایسے میں ان بلدیاتی نمائندوں اور خاص کر میونسپل کمیٹی کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کا رول کیا ہوگا؟ یہ تعین دیکھیں، دنیا میں جیسے یہ سارا نظام بلدیات کے پاس ہوتا ہے، وہ ٹیکس بھی جنریٹ کرتے ہیں، وہ نظام بھی بناتے ہیں، ایون دین کہ بلدیاتی حکومتیں لائسنس بھی جاری کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں جاری کرتی ہیں، یہ بلدیات کا ہی کام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بلدیاتی ادارے ہی سرے سے نہیں ہیں، ان کو انتظامیہ چلاتی ہے۔ آپ انتظامیہ کا آفیسر اگر اس قابل ہے کہ وہ احساس بھی رکھتا ہو، اس کی تربیت بھی ہو، وہ ایک اس کے اندر ایک تصور بھی ہو، یا دنیا کے مقابلے میں اپنے ایریے کو دیکھنا چاہتا، پھر تو کر سکتا ہے، ورنہ وہ ڈیکوریشن پیس ہی ہوگا کہ وہ آئے گا، وہ صرف یہ کہے گا کہ میں فلاں صاحب ہوں، میری تعظیم کی جائے، میری تکریم کی جائے، باقی میرا کردار کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگ جو سڑکوں پہ رڑ رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ کہ ادارے بنائے جائیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم یہ کریڈٹ جاتا ہے موجودہ وزیر اعظم کو کہ انہوں نے الیکشن بڑے مشکلات میں یہ کہ اپوزیشن نے ایک ایسا خوف پیدا کیا ہوا تھا کہ قتل و غارت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، تو یہ بات اس شخص کو جاتی ہے کہ انہوں نے الیکشن کروائے اور الیکشن کامیاب کروا دے۔ الیکشن میں کہاں پہ کیا ہوا، یہ تو لوگوں نے اس پہ مسرت کا اظہار کیا کہ الیکشن ہوئی، اس لیے اس کی خامیاں بھی چھپ گئی ہیں۔ جن حالات میں ہوئے تو ان میں بہت ساری چیزیں باقی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک سٹیپ آگے گئے۔ سر اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کا ضمیروں کا سودا کیا گیا، اور میرے خیال میں ضمیر جو ہے وہ عزت سے زیادہ پاورفل ہے۔ اگر آپ کا ضمیر جاگتا ہوگا تو آپ عزت کو پامال نہیں ہونے دیں گے، تو اس پہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ فی الحال تو ہمیں ضمیر مل ہی نہیں رہا ہے اس قوم کا، اجتماعی ضمیر ہی نہیں مل رہا ہے۔ ہم قوم ہے ہی نہیں ہے، ہم قبیلوں کو قوم لکھتے ہیں، قبیلوں کو قوم کہتے ہیں، ابھی تو ہم اس سائڈ سے گزر رہے ہیں۔ تو ریاست نے اپنا تعین نہیں کیا ہوا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے رہنے والے لوگ ایک ریاست کے اندر ایک قوم ہے، یہاں ہر قبیلہ اپنے آپ کو قوم لکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ خوش ہے۔ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ بنیادی تبدیلیاں لائے، جو دستاویزات ہیں ان میں یہ تبدیلی لائے کہ قبیلہ اور قوم اس میں فرق ہے۔ تو وہاں جو کاسٹ کا خانہ ہے، جہاں آپ کی نسل لکھی جائے، وہاں قوم لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ چھوٹے سے خطے میں جو 4,000 مربع میل علاقہ ہے، اس میں 170 قومیں بنی ہوئی بیٹھی ہیں، تو ایسے میں تو ضمیر آئی نہیں ہے اجتماعی ہمارا، اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ضمیر کی تعریف ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں جتنی چلاکی کر رہا ہوں وہی ضمیر ہے، تو ضمیر ہی سویا ہوا ہے، اس کی جگہ پہ ہماری چلاکیاں چل رہی ہیں۔ جب ہم عوام اور قوم بن کے سوچیں گے، ہم ریاست بن کے سوچیں گے، ہم ترقی یافتہ معاشرہ بن کے سوچیں گے، ہم دوسرے سے بہتر ہو کے اپنے آپ کو قانون کا پابند بنا کے سوچیں گے، تو پھر ہمارا ضمیر بھی ہوگا، پھر ہمارا چہرہ بھی ہوگا۔ ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ ایک چہرے پہ کتنے چہرے ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ ووٹر بھی قسم اٹھا رہا ہے، اس کا نمائندہ بھی قسم اٹھا رہا ہے، سپورٹر بھی قسم اٹھا رہا ہے،
6 افراد آ رہے ہیں، 6 کو یقین دہانی کرا رہا ہے میں تمہارا ہوں۔ ایسے آپ فیلڈ کے آپ جو ہیں وہ شاہسوار ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ ابھی تو حقیقت نہیں ہے، ابھی تک تو بس وہ کردار نبھائے جا رہے ہیں پردے پہ، وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اداکاری ہو رہی ہے سر جی۔ اچھا، آپ میونسپل کمیٹی ہجیرہ کا چیئرمین شپ جو ہے وہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے سر وہ سیرا سجے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جن کو عوام نے مینڈیٹ دی ہے ان کا حق بنتا ہے، سارے ہی ہمارے نمائندے۔ اب عوام تو میڈٹ دے چکی ہے، آگے کا جو مرحلہ ہے وہ تو ان نمائندوں نے خود انتخاب کرنا ہے۔ دیکھیں اس نمائندوں کے اختیار میں نہیں ہے، یا اگر پارٹی پھر خرید و فروخت کرتی ہے یا اور پارٹیاں سپنے بتا رہی ہے تو پھر ان کا اختیار کم ہو جاتا ہے، لالی پاپ زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو یا تو اس طرح کا ماحول دیا جائے، ایک آزادانہ ماحول ہو، جس طرح وہ اپنی محنت کر کے آئے تو اس کے ثمرات بھی لیں۔ آزاد لوگوں پہ اس طرح شب خون مارنا یہ سیاسی طور پہ کوئی جائز نہیں ہے، اور ان کو کتنے کو سمائے گی یہ پارٹی؟ ایک پارٹی کتنے کو لے سکے گی؟ اس کے اگر اندر 1 سے 2 بندے چلے گئے تو اس پارٹی کو بدعزمی ہو جائے گی۔ اچھا، کیا آپ اس پارٹی اپنا چیئرمین منتخب کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ پیپلز پارٹی چیئرمین شپ لے سکتی ہے لیکن اس کو بچا نہیں سکتی، ہضم نہیں کر سکے گی، وہ اس کو چپتا رہے گا، بار بار پارٹی کو نقصان ہوگا جی۔ اچھا، آخر پہ آپ عوام کو کیا خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ یہ میونسپل کمیٹی کا جو چیئرمین ہوگا وہ کون ہوگا؟ انہی 7 ممبران میں سے ہوگا۔ وہ تو 7 ممبران میں سے، ان میں سے اگر آپ چونکہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں تو کس کو دیکھتے ہیں؟ ویسے خوشخبری عوام کو ملنی چاہیے نا۔ دیکھیں آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، آج رات کے بعد کھیل ایک نئی شکل اختیار کرے گا، تو اس نئی شکل میں یہ بہت سارے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ تو آپ کا پروگرام موجود ہے، ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ 2 دن پہلے ہم نے ایک لائن جو ہے تو وہ کھینچی تھی، اس پہ بڑی چیزیں واضح نظر آ رہی تھی، انہوں نے وہ لائن چرائی۔ تو اب جب چیز چرا لی جائے تو پھر اس کو قانونی شکل دینا، اخلاقی شکل دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کل کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہوگا، یہ سب چیز سامنے آ جائے گی کہ اس میونسپل کمیٹی کا چیئرمین کون ہوگا۔ جی، آپ کو ایسی علامتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ یا تو پتہ لگ جائے گا چیئرمین کون ہوگا، اور یا یہ لگ جائے گا کہ چیئرمین کوئی بھی نہیں ہوگا ابھی۔ اچھا، آخر پہ آپ اپنے میونسپل کمیٹی کی حدود میں رہنے والے عوام کو اور اس حلقہ کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حلقہ کی عوام کو ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بہت پرامن طریقے سے الیکشن کا انعقاد کروایا، اپنے لوگوں کی جنہوں نے کھل کے حمایت کی، جنہوں نے کھل کے مخالفت کی، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے کردار کا تعین کیا۔ جنہوں نے نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ نہ ہی میں ہے نہ شی میں، وہ جیتنے والوں کے ساتھ بھی بھانگڑے ڈال رہے ہیں، ان کو بھی شک ہے یہ ہمارے نہیں ہے، وہ ہارنے والوں کے لیے بھی جو ہے تو وہ سوالیہ نشان ہے کہ ووٹر کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر بددیانتی کا دبا مت لگوائے۔ ووٹ دینا لینا اس کا حق ہے، سپورٹ کرنا بھی، جس طرح آپ ٹورنامنٹ میں جاتے ہیں اسی طرح یہ سیاسی ٹورنامنٹ میں جائیں، بالکل کھلے دل سے کہیں، اخلاقی طور پہ گئیں، سیاسی طور پہ پروگرام لے کے آپ امیدوار کی سپورٹ کریں، لیکن سبھی کو نہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس سے ہمارے معاشرے کی اجتماعی شکل بنتی ہے اور وہ اچھی نہیں بن رہی ہے، وہ دیانتداری سے ہٹ کے بنتی ہے۔ تو اس لیے وہ ووٹر جو بعد میں 5 سال روتا رہتا ہے کہ میری قدر نہیں کرتا نمائندہ، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح اس نے فریب دے دے کہ کہا ہوتا ہے کہ تیرے ساتھ بھی ہوں، تیرے ساتھ بھی ہوں، جو جیتا ہے کہتا ہے اس کے ساتھ ہوں۔ تو اب جیتنے والے امیدوار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جتنے ووٹ ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ہمیں مل چکے ہیں، جو ملتا ہے کہتا ہے ہم آپ کے۔ تو اسی طرح ہارنے والے بھی کیفیت ہے، تو اس طرح شہری کو نقصان ہوتا ہے، ووٹر کو نقصان ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے سیاسی پارٹی کے اندر، سیاسی لوگوں کے اندر، سیاسی اذہان کے اندر۔ تو لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اچھے لوگ ہیں تو سیاسی طور پہ بھی آپ جرات مندانہ طریقے سے، اچھے طریقے سے، حسن اخلاق سے بھرپور مہم چلائیں، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کے ساتھی ہیں اور کس کے نہیں ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، اچھی بات۔ ناظرین، یہ تھے ہجیرہ کی جانی پہچانی شخصیت کاشان مسعود صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان پیس پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان تک پہنچ کر
میونسپل کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے اس پر ہم بات کر سکیں. ناظرین مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملک ذوالفقار JK TV حجیرہ جموں کشمیر.